الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما کافر یہ بات کہتے تھے کہ یہ تو جھوٹ ہے جو اس نے گڑھ رکھا ہے اور اس پر یہ دوسرے لوگوں کی معاونت اور مدد بھی مانگتا ہے یا وہ اس کی مدد کرتے ہیں بس بلا شبہ یہ بات کہہ کر وہ بڑے ظلم اور کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں انہوں نے تو کہا یہ پہلے لوگوں کی قصہ کہانیاں ہیں جس کو اس نے لکھا ہے اور یہ لکھائی اس پر صبح و شام کی جاتی ہے کہہ دیجئے کہ اس کو اسی نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کے راز کو جانتا ہے بلا شبہ وہ تو بہت ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد
درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دین کا مقدمہ جن چیزوں پر کھڑا ہے اس میں سے بنیادی چیز مسئلہ نبوت ہے. نبی کا مقام اور مرتبہ، نبی کی حیثیت، نبی کی صداقت کو تسلیم کرنا، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ دوسری بنیادیں وہ ملزم ہیں یا وہ لازم ہیں. یعنی اگر اس مسئلے کو الگ کر لیا جائے تو دین نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں رہتی. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت، عبادت، ربوبیت اور توحید کے اقرار کے ساتھ جس چیز کو پہلے عہد کا حصہ بنایا ہے کہ جب آدمی اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو جہاں اللہ کی معرفت کا اقرار کرتا ہے، اس کی صفات کو مانتا ہے اس کی ذات کے ساتھ، وہاں ساتھ ہی وہ اعلان کرے کہ ان محمدً عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اس مسئلہ پر جن لوگوں کو بھی کوئی غلطی لگی ہے پھر ان کے دین کے اندر بڑی کجی اور ٹیڑھ آیا ہے. ایسی غلط فہمیوں کا وہ شکار ہو گئے کہ جس میں بظاہر وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ دین پر ہیں یا دین کو سمجھ رہے ہیں، مگر دین ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. اس لیے نبی کی حیثیت کو ماننا، تسلیم کرنا، یہ بالکل بنیادی مرکز ہے. اور اس نبی کی نبوت کی تصدیق وہ اللہ کی وحی ہے. وہ اس بات کو تسلیم کرنا کہ اس پر جو پیغام آتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں یا اس کے نفس کا حصہ نہیں ہے، وہ خالق کون و مکان رب العزت کی وحی کی شکل ہے یا اس کے کلام کا حصہ ہے جو وہ اپنے پیغمبروں پر نازل کرتا رہا، اور اسی طرح اس نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کو اتارا. اس وحی کے سلسلہ میں جب یہ بات کلیئر نہ ہو تو پھر ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کو انسان خود بخود حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مسائل الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، حل اور نتیجے پر اس کو نہیں پہنچاتے. اس لیے اس نبی کے دامن سے وابستہ رہنا یہ دین کی اصل تفہیم ہے، اور پھر یہ تسلیم کرنا ساتھ ہی کہ اس پر جو اللہ کا پیغام آیا وہ اللہ ہی کا پیغام ہے. یہ شخص جو ہے یہ متنبی نہیں ہے، اس نے کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کر رکھا، بلکہ دلائل موجود ہیں، اور پھر اس کی زندگی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ یہ بندہ اگر دنیا میں اپنے مفاد کی خاطر کسی سے کوئی دھوکہ نہیں کرتا تو آخرت میں اللہ کے حوالے سے کیسے کر سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے واقعات پیشن گوئیوں کی شکل کے اندر، یعنی مختلف دلائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر، اللہ ہی کا پیغمبر ہے، کسی اور کا نہیں ہے. ورنہ شیطان بھی اپنے لوگوں کی طرف وحی کرتے ہیں، یوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وان اطعتموہم انکم لمشرکون. یہ شیطانوں کا بھی یہی کام ہے، وحی تو ادھر سے بھی آتی ہے. اور شیطان بہت سے لوگوں کو وحی کرتے رہے جس کو انہوں نے باور یہ کروایا کہ اللہ کی وحی. اب یہ مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس اعتبار سے وحی کی حیثیت کو سمجھنا اور پھر اس کی جس پر وحی آتی ہے اس کی صداقت کو تسلیم کرنا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے کئی حوالے جو ہے وہ بیان کیے ہیں، کئی آیات کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. یہ مطلب کیا ہے؟
وہ ظالم آدمی ہے اور پھر وہ ظلم کر رہا ہے اللہ کے ساتھ. اب اللہ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کا نام لے کر ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، جی اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اللہ پر جھوٹ یہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف غلط بات منسوب کی کہ یہ اللہ کی طرف سے وہی میرے پاس آئی. ساتھ ہی اللہ نے وضاحت بھی کی او قال اوحی الیہ، یا اس نے کہا کہ میرے پاس وحی کی جاتی ہے، ولم یوحی الیہ شیء، حالانکہ کوئی وحی نام کی چیز اس کے پاس نہیں آئی. ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، کچھ وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کچھ اتارنے والے ہیں جس طرح یہ اللہ اتارتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے تذکرے میں انجام کو بیان کیا جن کے پاس وحی نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ وحی کرتا. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، کاش آپ ان ظالموں کو دیکھ سکیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ کر ظلم کیا ہے. فی غمرات الموت، دنیا کا وقت اور مفاد کی دنیا اور زندگی تو ختم ہو ہی جانی ہے. ایک وقت آئے گا جب یہ غمرات الموت، موت کی آخری ہچکیوں میں ہوں گے. غمرات دورے جو ہیں وہ غمرات مطلب جب انسان ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ سوائے موت اور اس کی کیفیت کے کچھ نظر نہیں آتا. غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم، پھر فرشتے ہاتھ اٹھائے ہوئے آگے بڑھ کر ان سے کہیں گے اخرجوا انفسکم. اور دنیا میں ظلم کرنے والوں، اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں، ذرا اپنی جان خود ہی نکال کے تو دیکھو. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، یہ جو اللہ پر حق کو چھوڑ کر جھوٹ باندھتے رہے ہو، جلد تمہیں اس کا پتہ چلنے والا ہے. تجزون عذاب الہون، وہ عذاب ہوگا دنیا میں تم لوگوں کو جو ہے وہ معزز بن کر دکھاتے رہے اور اپنی نسبت اللہ کی طرف کرتے رہے. اب اس جھوٹ کی رسوائی کا وقت آ گیا ہے. وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، جو اس کی نشانیاں آتی تھی تکبر کے ساتھ ان کو جھٹلاتے ہوئے مذاق کرتے تھے. تو یہ وحی کا مسئلہ، یہ اللہ کے پیغام کا مسئلہ، یہ امانت کا مسئلہ ہے. اور یہ امین، اللہ رب العزت کے پاس یہ امانت، سب سے بڑا امین اس دنیا کے اندر جو لے کر آتا ہے، وسیلہ بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ مطاع ثم امین. اس کی اطاعت کی جاتی ہے، فرشتے اس کے جو ہے وہ بات کو مانتے ہیں، امین ہے وہ. اور جس پر نازل ہوتا ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، روح الامین جب اترتا ہے تو امین شخص پر اترتا ہے. یعنی امانت کا سلسلہ ہے جو اللہ سے شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. اس لیے اس بات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ الہام اور کشف کے حوالہ سے پھر نبوت سے بھی بڑی بڑی باتیں کرتے رہنا اور خدا نخواستہ اس یقین کے ساتھ کہنا. بچ جاتے ہیں یہ لوگ، دعویٰ نہیں کرتے، مگر اسی کی بنیاد پر جو دعویٰ کر بیٹھتے ہیں پھر ان کا اسلام اور دین اور مسلمانوں سے تعلق نہیں ہوتے. جس طرح کہ ہمارے علاقے کے اندر یہ مرزا صاحب تھے، یہی وارداتیں اس کے ساتھ بھی تھی، لیکن اس نے یہ جرت کر لی، خود کو نبی جو ہے وہ کہہ دی. بس وہ حد کراس ہو گئی، یعنی وہ جو پل سرات تھا اس میں سے وہ گر گیا، کراس نہ کر سکا اس کو. اسی طرح اور بھی بے شمار علاقوں کے اندر لوگ اسی طرح کے ہوئے ہیں. یہ ہے فرق کرنے والی چیز کہ نبی کے حوالے سے یہ اختیارات کون استعمال کرتا ہے؟ جس کو اللہ نے دیے ہیں، اللہ نے انتخاب کیا ہے، چناؤ اس کی طرف سے ہوا ہے، یا بندوں نے اپنے کسب کے ذریعے دعویٰ کر لیا ہے. اس لیے اس نبوت کے مسئلے کو سمجھنا، اس وحی کے بارے میں جو ہے وہ ذہن کا صاف ہونا، شرائع صدر نصیب ہو جانا، یہ بنیاد ہے دین کی تفہیم کے اندر. اور پھر اعمال، وہ اعمال جو اس تفہیم کے بغیر ہوں گے، اس سمجھ کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، وہ بھی ہباء منثورا ہو جانے والے ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں. اس لیے یہ چند خطبات سے میں آپ حضرات کے سامنے اس کی توجیحات، اس کی جزیات بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور پھر میری بڑی کوشش یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر اس حوالہ سے جو حملے ہو رہے ہیں اس کا دفاع کیسے کرنا ہے. مسلمان خاص طور پر نوجوان جب اس کو واسطہ پڑتا ہے تو وہ گھبرائے نہیں،
میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے جن کے یہ پیروکار ہیں، ان کے آباء و اجداد نے اسی طرح اللہ کے رسول سے لے کر اس وقت تک یہ باتیں کی ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے، رنگ نیا ہے صرف. اب آپ کو وہ رنگ سمجھنا ہے، باتیں وہی ہیں. قرآن مجید جو ہے اس کا مطالعہ کریں، احادیث کو دیکھیں، باتیں وہی ہوں گی، کوئی نئی بات نہیں ہے. مسلمانوں نے باقاعدہ اس کا دفاع کیا ہے، کوئی ایسی بات کہ جس کا جواب نہ دے پائے ہوں. ہاں، یہ جو سائنس کے نام سے اس وقت کچھ دعوی کیے جاتے ہیں، کچھ کلیم ہیں ایسے، وہ کہتے ہیں ہمارا اس مسئلے کے ساتھ کہ کوئی خدا ہے یا نہیں، کوئی نبی جو ہے وہ آنے والا، کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ کلیئر ہے. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ایجادات کے حوالہ سے سائنس جو کچھ کہتی ہے، دنیا کی ضرورتوں کے اعتبار سے اگر کوئی ایسی چیز نئی سے نئی جو ہے وہ یہ پیش کر رہے ہیں، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر ان ایجادات کا مطلب اگر یہ ہو کہ تم یہ بھی ساتھ ہی مانو کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، پھر ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ ویسے دعویٰ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایشو نہیں ہے، ہوگا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ہماری ساری اغراض ہی یہ ہے کہ وہ ہے، اور اس نے کسی کو بھیجا ہے اپنے ہونے کا اعلان کرنے کے لیے، اور وہ ہے پیغمبر، وہ ہے صاحب وحی. اور ہمارے پاس جو آخری نبی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو اس حوالہ سے ختم کیا جائے اور آگے بڑھا جائے کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی، بس اگر اسی کو سمجھ لیا جائے، اس پر اعتراضات اور اشکال کو جو ہے وہ دور کر لیا جائے، تو پھر مسئلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اسی پر لوگوں نے اعتراض کیا. اب مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ غیروں نے تو ایسی باتیں کرنی ہی تھی، مگر اپنے بھی ان سے متاثر ہو کر پیچھے نہیں رہے. یہ خطرناک بات ہے جو عام مسلمان نوجوان کو پریشان کرتی ہے کہ یہ اپنے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، دین سمجھانے والے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ کوئی پہلی وحی جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سارا افسانہ ہے. میں نے اشارہ کیا تھا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، جس کا آغاز میں نے جو ہے وہ اس بات سے کیا تھا اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ اول ما بدی بہ من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم. سب سے پہلے جو ہے وہ خواب آئے. یہ وحی کا آغاز تھا. 6 مہینے 46واں حصہ اس نبوت کا وہ ان بشارات کی شکل میں، یہ خواب کی صورت کے اندر آنے والے پیغامات تھے. اور پیغمبر پر آنے والے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں. شروع ہو گیا تھا یہ کام. ثم حبب الیہ الخلا. پھر جس طرح یکسوئی مطلوب ہوتی ہے اور انسان مرتکز کرتا ہے اپنے آپ کو اسی چیز کی طرف جو نئی آتی ہے، تو جب اللہ کی وحی کا آغاز ہو گیا، توجہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرف تھی. منتظر تھے، مشتاق تھے کہ کب وہ جو ہے وہ وقت آئے کہ میں اعلان کر سکوں، وہ چیزیں جو میرے تک ہیں ان کو آگے پہنچا سکوں. تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی غار حرا کے اندر، جہاں خلوت نشینی کے لیے آپ آتے جاتے تھے، مستقل نہیں رہتے تھے. یہی وہ بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو افسانہ کہا گیا کہ یہ تو صوفیہ کا گڑا ہوا واقعہ ہے، قصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ خلوت دنیا سے الگ ہو جاؤ، ہم تو نہیں یہ کہتے، مگر اس روایت کو آپ پڑھیں، صحیح بخاری کے ہی الفاظ بتاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں سے ہٹ کر جب وہاں جاتے، بہو التحنس اور بہو تعبد اللیالی ذوات العدد، کچھ راتوں کے لیے جو ہے وہ عبادت میں مصروف ہوتے. اب وہ کس کی عبادت کرتے؟ اس وقت کی چیزیں جو دین حنیف کی شکل کے اندر اور لوگوں کے پاس بھی موجود تھی، اسی بات کو دہراتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر اعتراض والی کوئی بات نہیں. غور و فکر کرتے، منتظر رہتے تھے کہ آخر کار وہ وقت آ گیا، وہ خواب کی وحی کے بعد کا مرحلہ جس کا آغاز ہوا اسی غار حرا سے، اسی غار کے اندر اللہ کا پیغمبر ہونے کا وقت جو ہے وہ غار حرا سے شروع ہوتا ہے. اور پھر وہ پیغام آیا، پہلے نبوت تھی، پھر قرآنی آیات کی شکل کے اندر، اور اس میں وہ آ کر وہ فجاءہ الحق فجاءہ الملک، یہ لفظ آتے ہیں، یعنی وقت آ گیا کہ حق جو ہے وہ آپ کے پاس آیا، فرشتہ آیا، یعنی وہ حق تھا. فقال اقرأ،
تو उसने क्या कहा, पढ़िए इकरा, सबसे पहला पैगाम इकरा की शक्ल के अंदर। फकाला मा अना बिकारीन, मैं साथ साथ जो है वो वजाहत करता जाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं। एक दफा ये बात हुई, दो दफा हुई, उसने भेंचा अपने साथ लगाया फरिश्ते ने, ताकि वो जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, वो खौफ, वो कैफियत जरा खत्म हो जाए। बात तो अपनी जगह ठीक थी, अगर इसका यही माना है मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। अल्लाह के रसूल जो है वो दुनियावी पढ़ने लिखने से वो बिल्कुल आजाद थे, किसी के पाबंद नहीं थे, किसी के शागिर्द नहीं थे, इस चीज को नहीं जानते थे। और यही खासा है, अगर ये पढ़े लिखे होते तो ये एतराजात जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा और बढ़ जाते। फरमाया मा ना बिकारी। एक दफा बात हुई, दो दफा बात हुई, तीन दफा हुई, फिर गत्तानी सालिसा, तीसरी दफा भी फरिश्ते ने इसी तरह अपने साथ लगाया है। फिर कहा इकरा, कहा मा ना बिकारी। लेकिन भाइयों ये बात समझाना थी, ये हमारे दानश्वरों को बात समझाना थी, ये बुनियाद रखना थी कि अमल की बुनियाद अगर इल्म पर है, ये मैंने आपको बताया है तफसील से, और इल्म अगर सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का नाम हो तो वो मालूमात तो हो सकती हैं, इल्म नहीं है। इल्म कब बनता है, यानी हकीकत के अंदर इल्म किसको कहते हैं, जिसके अंदर पढ़ना हो मगर कैसा पढ़ना हो। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, वो पढ़ाई अल्लाह के नाम के साथ हो। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें जब अल्लाह का नाम लेकर फिर कहा कि पढ़ो, तालीम जो है वो क्या है जो तुम्हें दी जा रही है, जिसका आगाज हो रहा है कि उसका ताल्लुक वो तेरे रब के नाम के साथ है। तेरे रब के नाम को निकाल दिया जाए, वो फिर पढ़ाई जो है वो क्या करती है, वो अल्लाह से दूर ही करती है। अक्सर ऐसा होता है। इसलिए इकरा भी वही है। ये बहुत किताबों पर, ये दीवारों पर, इदारों पर ये लफ्ज इकरा, सिर्फ इकरा नहीं है मेरे भाइयों, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। ये है हमारा नजरिया, ये है हमारी नबूवत का ऐलान, ये है वही, पहली वही। इसके मुतालिक भी अगरचे मुख्तलिफ रिवायतें कुछ लोग पेश करते हैं, मैं इस पर वो इतनी सख्ती नहीं करना चाहता कि कुछ क्या यही पहली रिवायत वही की आयात हैं या कुछ और हैं। असल मसला ये है, ये इसलिए पैदा हुआ, लोगों ने कहा नहीं ये इकरा पहली वही नहीं है। भाई मुस्तकिल तौर पर कोई सूरत जो है इन 5 आयतों के अंदर, ये सूरह अलग की 5 आयतें हैं, हिस्सा है सूरह अलग का। पूरी सूरत जो है वो पहली वही में नाजिल नहीं हुई, ये आयतें नाजिल हुई हैं। दूसरी रिवायतों को साथ मिलाएं, सही बुखारी ही की रिवायत है, सूरह फातिहा मुकम्मल नाजिल हुई, सूरह मुदस्सर जो है वो उसकी आयतें उतरी। लेकिन सूरह मुदस्सर का भी पूरी का सूरत का नाजिल होना ये भी तो इस तरह वाज़ेह नहीं होता जिस तरह इसका वाज़ेह नहीं हो रहा। इसलिए ये मसला इल्मी है कि पहले कौन सी नाजिल हुई। मुस्तकिल सूरत जो है वो तो सूरह अलग नहीं है, इसको मानने के लिए हम तैयार नहीं, लेकिन पहली वही भी ये नहीं है, पहली वही यही है। जमहूर अहले इल्म इस पर मुत्तफिक हैं कि पहली वही इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक ही है। तो मुझे यह बताना था कि इकरा के साथ जब यानी तालीम जो है वो लाजिम है कि वो तसव्वुर दे और तस्दीक हो उसकी, और इस तसव्वुर और तस्दीक के बाद नतीजा ये निकले कि तालीम वो है जो अल्लाह के नाम के साथ हो और अल्लाह ही की तरफ से हो, अल्लाह का पैगाम हो, फिर वो फरीजा है, वो जो कहा जाता है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। अगरचे वो रिवायत भी इसी तरह की है, लेकिन मतलब उसका यह है कि ये बाज बुनियादी चीजें वो हर मुसलमान को समझना जरूरी है, कोई शक नहीं है। लेकिन कौन सी बातें समझना जरूरी है, जो अल्लाह की तरफ, अल्लाह का कुर्ब दिलाए तुम्हें, अल्लाह के करीब करने वाला इल्म, वो मकसूद है। अल्लाह ने तो यहां वैसे इन्हीं इब्तिदाई आयात के अंदर ही कई उलूम समेट दिए हैं। खलकल इंसान मिन अलक, ये देखो ये इस वक्त बहुत बड़ा इल्म, ये इंसान की पैदाइश का है, तख्लीक का है। किस तरह अल्लाह ने इशारा जरूर कर दिया। फिर आगे कहा इकरा, ये उलझे ना इंसान कि इसी के अंदर रहना। फरमाया इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिस नाम के साथ तुमने जो है ये तालीम हासिल की है वो रब व रब्बुकल अकरम, इज्जत वाला, असल करम उसी की तरफ से आता है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, कलम के साथ उसने जो है वो सारी तालीम दी है। खैर ये बात जो है वो इसकी वजाहत तो हो गई कि ये इकरा वही आई
اتری، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں. لیکن اسی کے اندر اس روایت کا یہ حصہ ہے کہ حضور آتے جاتے تھے. وہ جو صوفیہ ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر وہاں پتے کھاتے تھے، یہ کیفیت ہو جاتی تھی. پیغمبر کی یہ نہیں تھی. یتزود لذالک فیتزود لمثلھا، یعنی زیادہ راہ ساتھ لے جاتے، پھر آتے گھر سے جناب خدیجہ سے کہتے وہ سارا کھانے پینے کا سامان گھر سے تیار کر کے دیتی، پھر چلے جاتے. دنیا سے وہ الگ تھلگ اس طرح جو صوفیہ اور رہبانیت والے لوگ کہتے ہیں ہرگز مسئلہ نہیں تھا. قطعاً یہ ایسی بات نہیں تھی. وہاں جہاں ان کا بھی انکار ہے وہاں اس حقیقت کو بھی ماننا ہے کہ واقعتاً حضور غار میں جاتے تھے، کوئی شک نہیں. یعنی چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے. ایک کی مخالفت کے اندر دوسرے کا انکار نہیں لازم آتا، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو لوگ کرتے ہیں. اس لیے اس کو اپنی جگہ پر رکھیں، اس کو اپنے مقام پر رکھیں. حضور آتے تھے جاتے تھے، اور پھر یہ سلسلہ جب آگے بڑھا ہے تو حضور پہلی وحی کے بعد واپس گھر آئے ہیں، اور پھر آ کر یہ بات کہی کہ میرے ساتھ یہ کچھ معاملہ ہوا، مگر قربان جائیں اللہ رب العزت نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا. کوئی مسئلہ ایسا پہلی دفعہ ہو جائے جو زندگی میں کبھی پیش نہ آیا ہو، پھر آدمی گھر میں آ کر اس کا تذکرہ کرتا ہے. کاش یہ سعادت انسانوں کو بھی نصیب ہو جائے. خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو نصیب ہوتی ہے کہ گھر کے اندر سننے والے جو ہیں وہ بھی دانائی اور بصیرت پر ہوتے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ وہاں گھر میں اس وقت جو خاتون موجود تھی وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی. یہ ام المؤمنین خدیجہ سے آ کر کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ میرے خامد کا جو ہے دماغ پھر گیا ہے، خدا نہ خواستہ. اس طرح وہ مرغی کے حوالے سے ظالم اعتراض کرتے ہیں. نہیں، وہ کیا کہتی ہے، قربان جائیں میں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں ہرگز ہرگز نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں. میں آپ کو جانتی ہوں، کہاں سے میں نے جو ہے وہ آپ کا تعارف سنا تھا اور پھر تجارت شروع کی تھی. میں نے تو سارا آپ پر قربان کر دیا ہے، یہ دنیا ساری قربان کر دی ہے، اس لیے کہ مجھے آپ کے اندر وہ چیزیں نظر آتی تھی جو عام انسانوں میں دکھائی نہیں دیتی. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، جن کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی رسوا نہیں کیا کرتا. آپ پریشان نہ ہوں. یہ بڑی تسلی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہماری ماں خدیجہ نے دی. انک لتصل الرحم، کیسے جو ہے وہ رسوائی مل سکتی ہے؟ کیا ڈر ہے ایسے بندے کو جو اپنے سے زیادہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے. انک لتصل الرحم تحمل الکل وتکسب المعدوم، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، جو بیچارگی کی حالت میں ہے، ان پر شفقت کا ہاتھ تو رکھتا ہے. کیا ایسے لوگ بھی رسوا ہوا کرتے ہیں؟ وتکسب المعدوم وتکر الضیف، پھر اسی پر اکتفا نہیں، آنے والے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے. اعلیٰ اخلاقیات کا ماہر ہے، اور پھر اعلیٰ اخلاقیات جو ہے وہ تیرے زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہے. تکر الضیف وتعین علی نوائب الحق، اور اگر حق کے اندر، سچائی کے اندر کسی کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس کا مددگار بنتا ہے تو، اس لیے اللہ تجھے رسوا نہیں کرے گا. اور ایسی ہی حالت کے اندر مزید تسلی اور اطمینان کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو شخص ان چیزوں کو جانتا ہو. اللہ نے اس کا بھی انتظام کر رکھا تھا، اور وہ کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جب تشریف لاتے ہیں تو جناب خدیجہ ان کو اپنے چچا زاد ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں. وکان امرأن، یہ حدیث میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے، تنصر فی الجاہلیہ، وہ دین کا متلاشی بندہ تھا، حق اور سچ کو تلاش کرتے کرتے آخر کار اس نے کہا کہ آخری نبوت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. خود کو اس نے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ کر لیا. یعنی تنصر فی الجاہلیہ، جو تعلیمات اس کے پاس تھی اس کی بنیاد پر اس نے اپنے آپ کو عیسائی کہنا شروع کر دیا. حق اور سچ کی باتیں، یہ نہیں وہ جو گھڑی ہوئی تھی عیسائیوں نے، نہیں، اس کی پیروی نہیں کی. تنصر فی الجاہلیہ کا معنی یہ ہے کہ وابستگی اس کے ساتھ تھی، دین حنیف پر چلنے والا تھا، شرک بیزار انسان تھا وہ، زید بن عمر بن نفیل کی طرح. اسی طرح اور کچھ لوگ 4-5 کے نام آتے ہیں، یہ دین حنیف پر تھے. ان میں سے ایک یہ ورقہ ابن نوفل تھا، اور یہ ماہر تھا. یکتب الکتاب العربیہ و یکتب الانجیل بالعربیہ،
یہی کام تھا. وہ عربی کے اندر جو عبرانی زبان انجیل جو ہے عبرانی زبان میں لکھی ہوئی تھی وہ منتقل کر کے اس کو لکھتا بھی تھا سمجھتا بھی تھا. یعنی انجیل کو عربی کے اندر جو ہے وہ بیان کرتا تھا. یہ وہ ماہر آدمی پہلے دینوں کو سمجھنے والا. جب اس کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ پوچھو اسمع ماذا قال ابن عمک ابن اخیک، یہ جو آپ کا بھتیجا یہ جو بات کر رہا ہے رشتے کے اندر وہ بھتیجے ہی لگتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت خدیجہ کے خاندان سے ہیں. خدیجہ بنت خویلد بنت اسد ہیں. وہ جو ہے وہ ورقہ بن نوفل بن اسد ہیں. یعنی دادے دونوں کے ایک ہی ہیں. تو اس اعتبار سے حضور جو ہے وہ بھتیجے لگتے تھے. سنو یہ کیا کہتے ہیں. پوچھا بتاؤ کیا دیکھا تو نے، ماذا ترا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیفیت بتائی کہ یہ کچھ ہوا تو فوراً حالت کو دیکھ کر وہ جواب کیا دیتا ہے، ھذا الناموس الذی، یہ تو وہی ناموس ہے انزل اللہ علی موسیٰ، کسی اور کی طرف سے نہیں. یہ وہی ناموس ہے جس پر اللہ تعالیٰ جو اترا تھا اور اللہ نے جس کو اتارا تھا موسیٰ علیہ السلام. اس نے عیسیٰ کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ عیسیٰ پر تو اختلاف ہے، یہودی نہیں مانتے. موسیٰ کا نام لیا جس کو یہودی بھی مانتے تھے عیسائی بھی مانتے تھے. یہ ناموس ہے. ناموس ہی کی وضاحت صحیح بخاری میں آتی ہے. یہ وہ رازدان ہے جو وما ہوا علی الغیب بضنین وما ہوا بقول شیطان الرجیم. جس طرح یہ غیب کو جاننے والے، غیب کی خبریں پہنچانے والے، غیب کے اطلاع کرنے والے بخل سے کام نہیں لیتے، بالکل یہ امین بھی ہیں. اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کسی اور کو نہیں بتاتے، سیدھا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اس کو اتارتے ہیں، اسی قلب اطہر پر نازل ہوتا ہے. تو فرمایا ھذا الناموس الذی انزل اللہ علی موسیٰ یا لیتنی فیہا جزعا، ساتھ ہی خبر دے دی اس نے، کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا، شباب کی زندگی میں ہوں، اتاکون حیا، یا کاش میں اس وقت زندہ ہی رہوں، اذ یخرجک قومک، جب تیری قوم تجھے نکال دے گی. وہ جو صادق و امین کہنے والے، اعتماد کرنے والے، ان کے حوالے سے یہ کہا کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا، میں نوجوان رہوں، زندہ رہوں تو تیری مدد کروں گا جب تیری قوم تجھے نکال. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجیہم، یہ مجھے نکال دیں گے، کیا میں نے جرم کیا ہے آخر، میری زندگی ان کے سامنے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جاننے والا، وہ عرفان رکھنے والا بندہ کہتا ہے ما جئت به الا عودیہ مثل ما جئت به، جس طرح یہ چیز تیرے پاس آئی ہے اور تو لے کر آیا ہے، جب کوئی اس طرح کا اعلان کرتا ہے اس کے ساتھ عداوتیں ہوتی ہی ہیں، اپنے ہی جو ہے وہ بیگانے ہو جاتے ہیں، اپنے ہی سب کچھ کرتے ہیں، تیرے ساتھ بھی یہی کچھ کریں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب میں وہ تفصیل اس کی نہیں بتا سکتا جو میں بتانا چاہتا ہوں ان آیات کی روشنی کے اندر کہ لوگوں نے کہا، ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے، یہ کب جب کوئی بات کوئی اور نہیں ملتی اس طرح کے سہارے لے کر اسلام کی نفی کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی وحی نہیں آتی تھی، بحیرہ رہب وہ بھی ہمارا عیسائی تھا، اس سے دین سیکھا ہے. اور کبھی یہ کہتے ہیں ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی ہے اس کی نبوت کی، اس کو پتہ نہیں ہے. تو چلو اگر اس نے تصدیق کی ہے دلائل کو دیکھ کر تم بھی تصدیق کر لو. قرآن یہی تو کہتا ہے کہ تصدیق کرو، تمہاری کتابیں بتاتی ہیں کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، اس نے تو صحیح بات کی ہے، اس کی بات ہی مان لو. اور پھر یہ اسی پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ کتاب انجیل لکھ لکھ کر محمد کو بتاتا تھا، یہ کہتا تھا کہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، حقیقت میں وہ سکھاتے تھے، ورقہ بن نوفل سکھاتے تھے. ذرا اس اعتراض پر غور کریں، یعنی انصاف نہیں کرتے یہ لوگ، اس انصاف ہوتا ہی نہیں، بات کو اچھالنا مقصود ہوتی ہے اسی روایت کے اندر. اور سب روایتیں، دنیا میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل سے اس کے علاوہ یا کوئی ایک اور ملاقات کے علاوہ زندگی میں کبھی ورقہ سے ملے ہوں. حضور اتنی بڑی شہادت، اتنا بڑا قرآن، یہ دلائل سے بھری ہوئی کتاب، جگہ جگہ جو بتاتی ہے بعد میں کیا ہونے والا ہے. یہ واقعہ افک غیب میں ابھی ہوگا، یہ غزوہ احد و حنین ہوگا، قرآن کا تذکرہ ہے. وہ کوئی غیب دان تھا جس کو معلوم ہو؟ پہلی کتابوں کے اندر غزوہ حنین، واقعہ افک، اس کا تو ذکر نہیں ہے، مگر قرآن تو بتاتا ہے. اس کو کیسے پتا چلا اگر اسی نے سکھایا تھا؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے
کہ ایک دو ملاقاتوں میں اگر یہ اتنی بڑی کتاب جو ہے وہ تیار کی جا سکتی ہے. اللہ نے یہی تو کہا ہے. ام یقولون تقولہ، یہ کہتے ہیں یہ خود سے گھڑ کر لے آتا ہے کسی سے سیکھ کر. یعلمہ بشر لسان الذی یلحد ولقد نعلم انہم یقولون ولقد نعلم انہم یقولون انما یعلمہ بشر. ہمیں معلوم ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک انسان سکھاتا ہے. اور وہ انسان کون تھا؟ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وھذا لسان عربی مبین. جس کی طرف منسوب کرتے تھے وہ خود اجمی تھے، سکھاتے عربی تھے. کبھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ورقہ نے سکھایا ہے. دو ملاقاتوں کے اندر اتنی بڑی عظیم کتاب جس کی تحدی اور چیلنج یہ ہے کہ یہ تو دور کی بات ہے کہ تم جو ہے وہ اس طرح کی کتاب لے آؤ. قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، جاؤ جنوں انس اکٹھے ہو جاؤ اس طرح کی کتاب لا کر دکھاؤ. اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ، اس کی مثل تیار نہیں ہو سکتی. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، مدد لے رہے ایک دوسرے کی، وہ انجمنیں بنا لیں اکٹھے ہو کر، اس کی مثل لاؤ. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. کھلا چیلنج ہے، لے آؤ. اگر ورقہ سے جو ہے اس نے سیکھ لیا تمہارا یہ ورقہ ختم ہو گیا ہے، دنیا میں تم دعوے دار ہو تو لاؤ. اس وقت بھی کہا اگر وہ ورقہ محمد کو سکھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائی تھے، تم بھی سیکھو. اس وقت جواب دیتے. یہ اعتراض اس وقت کسی نے نہیں کیا تھا، اس وقت کے عیسائی کرتے ہیں. اس وقت کے مستشرق یہ بات لکھتے ہیں. اوریجنل سورس آف قرآن کتاب لکھی ہوئی ہے اس پر، ایک نہیں کئی کتابیں ہیں. کبھی قرآن کا اصل سورس کیا ہے جہاں سے یہ قرآن بنا ہے؟ یہ قرآن نہیں بنا. یہ قرآن جو ہے وہ واقعی اللہ نے تو یہ کہا تھا، اور یہ قرآن تو دور کی بات ہے، چیلنج کی جب بات کی ہم یقولوا نفترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، چلو سارا قرآن نہیں 10 صورتیں لے آؤ. پھر کہا 10 بھی نہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور کچھ نہیں، قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک ہی لے آؤ. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر اب بھی تم نے کیا وَلَن تَفْعَلُوا، اس طرح کی مثل قرآن بنا کر. یہی تو اس کی خوبی ہے، اس کے خصائص میں یہی تو چیز ہے. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے لیکن اس کی مثل لانا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، خالق کی بات ہے. اللہ خالق الملک مالک الملک، اس کی یہ قرآن چیلنج کرتا ہے. اس لیے ورقہ بن نوفل نے کوئی تعلیم نہیں دی، ورقہ بن نوفل نے کچھ نہیں سکھایا. وہ خوش نصیب تھا جس نے پہلے دلائل پڑھ رکھے تھے اور اس نے پہچان لیا کہ یہ تو ناموس اس کے پاس جو آیا ہے یہ اللہ کا جو ہے وہ فرشتہ ہے، اس لیے یہ تو پیغمبر ہے. اس کی تصدیق ہوئی. اہل علم کے ہاں یہ مسئلہ چلتا ہے کہ کیا سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں یہ ورقہ شامل ہے یا نہیں. ورقہ تصدیق کرنے والوں میں شامل ہے. اس اعتبار سے تو وہ صحابی بنتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستدرک حاکم میں روایت آتی ہے، فرمایا اس کو برا بھلا نہ کہو کرو، لا تسبوا ورقہ فإنی رأیت لہ جنۃ و جنتین، میں تو اس کے لیے ایک نہیں 2 جنتیں دیکھ رہا ہوں، 2 جنتیں دیکھ رہا ہوں. دوسری روایت میں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ثلاثۃ لہم اجران، 3 لوگ وہ ہیں جن کو دوہرا اجر ملتا ہے. ان میں سے ایک بندہ وہ ہے رجل آمن بنبیہ، ایک آدمی جو ایمان لایا اہل کتاب میں سے، آمن من اہل الکتاب بنبیہ، اپنے نبی پر، وآمن بمحمد، اور پھر محمد پر بھی ایمان لایا، لہو اجران، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. اس لیے یہ ورقہ بن نوفل سعادت مند آدمی تھا جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وقت جو ہے وہ دیکھنا پڑا. اسی روایت کے اندر آتا ہے ثم لم ينشب ان توفی ورقۃ، پھر کچھ ہی دیر گزری، چند دن ہی گزرے. صحیح بات تو یہی ہے کہ ورقہ یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا. یہ قرآن اس نے نہیں سکھایا، اس نے نہیں بتایا، ملاقات ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا میں زندہ ہی نہیں رہا، اس کی تو وفات ہو گئی اللہ کے بندے کی. لیکن وہ تصدیق کر گیا، اور اگرچہ اعلان نبوت عام نہیں تھا لیکن اس نے جتنا حق اس نے سنا تھا اس کو ضرور قبول کر لیا تھا. اگر اس طرح اس کو صحابی بھی مانا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے. اللہ رب العزت یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب جمعے کے اندر میں اختصار سے ہی بات کر سکتا ہوں. ورقہ بن نوفل ہو، بحیرہ رحب ہو، یا اور کسی حوالہ سے، یہ کہ یہ وہی جو ہے یہ محمد کے پاس نہیں آتی تھی خدا نہ خواستہ،
لوگوں نے جو ہے وہ اس کو سکھایا تھا کہ مجموعہ تیار ہو گیا اتنا بڑا جس کا جواب ہم نہیں دے سکتے، لہذا یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب اس اعتراض پر ہنسا ہی جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔